السلام علیکم. مائنڈ محفل میں اویس علی آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے بچپن میں لے جانا چاہوں گا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس کے, اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں کہیں نہ کہیں وہ سارے لوگ ہمارے پیرنٹس کو کہیں نہ کہیں دکھ دے دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہرٹ کر دیتے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں دل دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی زیادتی کر دیتے ہیں. تو بعد میں ہمارے پیرنٹس یا ہمارے گھروں میں جو ڈسکشن ہم اپنے بچپن میں سنتے ہیں وہ کس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے؟ وہ اس قسم کی بات چیت ہوتی ہے کہ ہر وقت اس بندے کے بارے میں بات کرنا کہ دیکھیں جی اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, ہر وقت شکوے شکایت کرتے رہنا اور اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی ہمیں یہ رول ماڈل بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ چلیں جی اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی فلاں بندے نے, تو چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, زندگی ہے, خیر ہے, معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, اب جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی زیادتی کر دیتے ہیں, ہمارا دل دکھا دیتے ہیں. اب وہ جو بچپن میں ہم نے رول ماڈل سیکھا ہوتا ہے نا اپنے گھر سے, ٹھیک ہے, یا کسی کو فالو کر کے کہ اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس بندے کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کو لیکن معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو اب جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جاتی ہے, کوئی بندہ کر دیتا ہے تو ہم لوگ بھی ہر وقت کیا ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس خیال کو اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح زیادتی ہوئی, کس طرح ہمارے ایموشنز ہرٹ ہوئے, کس طرح ہمارے جذبات کو اس شخص نے مجروح کیا. اب دو صورتیں ہوتی ہیں اس کے بعد, بعض اوقات تو ہمیں وہ بات بھول جاتی ہے اور بعض اوقات ہمیں وہ بات کہیں نہ کہیں یاد آتی رہتی ہے. اب ان دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت ہمارے جسم کو نیگیٹو سگنلنگ بھیج رہا ہوتا ہے. مطلب ہمارا ذہن اور ہمارے جسم کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. ہم جیسا سوچتے ہیں, اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے اور ہر وقت اپنی اس تکلیف کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہمارا جسم بھی اس چیز کا اثر لیتا ہے. اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت بار ہمیں سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک آتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا رہتا ہے, پھر بھی آپ کا نظام ہضم جو ہے, جو آپ کا ڈائجیشن سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا, آپ کو معدے کی تکلیف رہتی ہے, آپ کے سر میں درد رہتا ہے, ہر وقت آپ کے جسم میں بے چینی سی رہتی ہے, ایک عجیب سی اضطرابی کیفیت اب میں آپ مبتلا رہتے ہیں. تو بہت بار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہیں جن کا میڈیکل سائنس میں کوئی سورس سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بیماری کیوں ہو گئی ہے. بظاہر سب کچھ صحیح چل رہا ہے جسم میں لیکن پھر بھی بندے کو شکایت ہے. ٹھیک ہے, تو بہت بار اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہم اپنے دوست احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر پاتے, یہ چیز ہمارے لاشعور میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے یہ ہمیں ڈسٹرب کرتی رہتی ہے اور ہمارا جسم اس چیز کا اثر لیتا رہتا ہے اور ہم یہی سوچ کے کہ ہمارے ساتھ فلاں بندے نے اتنی زیادتی کر دی, ہم اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس قسم کی تکلیف میں اور بیماریوں کا شکار ہیں. تو دیکھیں نفسیات یعنی پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے, ٹھیک ہے, سائیکالوجی کی ایک برانچ پازیٹیو سائیکالوجی ہے, وہ اس میں فارگیونیس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک رول ہے. اور فارگیونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے بندے کو معاف کر دیں, صرف زبان سے نہیں دل سے معاف کر دیں. اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن پہ جو بوجھ ہے, آپ کے ذہن پہ جو ایک طرح کا 1000 کلو کا جو ایک پتھر پڑا ہوا ہے وہ بالکل ریلیکس ہو جائے گا اور آپ کا جسم بھی اسے بالکل جو ہے وہ ریلیکس فیل کرے گا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں ہمارے پیارے مذہب اسلام میں بھی فارگیونیس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے تمام دشمنوں کو جنہوں نے ان کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی ان کو معاف کر دیا. اور دیکھیں یہ دنیا ہے, ہم بھی انسان ہیں اور جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہے وہ بھی انسان ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سے بھی تو کسی کا دل دکھا ہوگا اور ہم بھی تو پرفیکٹ نہیں ہیں. تو جس طرح ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم مکمل نہیں ہیں, ہمارے اندر غلطیاں ہیں, سامنے والے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اور وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. اور آخرت میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ہماری غلطیوں پہ, ہمارے گناہوں پہ معاف کر دیا جائے. تو زمین پہ ہمیں بھی سب لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. تو اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے, مطلب آپ کا ذہن ریلیکس ہوگا, آپ کا جسم ریلیکس ہوگا اور آپ کو ان تمام سائیکوسومیٹک ڈس
ڈسارڈرز، ٹھیک ہے، یہ تمام بیماریاں جو آپ کو ذہنی پریشانی اور ذہنی ہرٹ کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، اس سب سے آپ نجات حاصل کر لیں گے اور ایک خوش زندگی گزاریں گے۔ تو آج رات سونے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کو جن بھی لوگوں نے ہرٹ کیا ہے، جن بھی لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ ان سب کو معاف کر دیں اور دل سے معاف کر دیں۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ ان کو بول کے معاف کر دیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم رات سونے سے پہلے آپ ان کو دل سے معاف کر کے سوئیے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کتنا اچھا اور کتنا ریلیکس فیل کریں ہوں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک بہادر دل اور ایک بہادر ذہن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ سے پیار کیجئے، اپنے ذہن سے، اپنے جسم سے پیار کیجئے، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو فارگیونیس یعنی معافی کو اپنائیے اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجئے۔ ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اویس علی کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔